تو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ وہی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جس نور کو پیدا فرمایا، اسی نور کی آمد کی بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں وہی نور اب تمہارے بیچ جا رہا ہے جو ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، زمین و آسمان سے پہلے بنایا گیا، عرش و کرسی سے پہلے بنایا گیا، جنت و جہنم سے پہلے بنایا گیا، فرشتوں جن سے پہلے بنایا گیا، انسان سے پہلے بنایا گیا، اور شمس و قمر سے پہلے بنایا گیا، انجموں مہو انجم سے پہلے بنایا گیا، دریا و پہاڑ کل کائنات سے پہلے جو نور بنایا گیا، وہی نور اب تمہارے پاس جا رہا ہے، وہی نور اب تمہارے پاس جا رہا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو یعنی روح کو پیدا فرمایا، اور سارے جہان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنا ڈالا۔ سارے جہان کو نور مصطفیٰ کے فیضان سے اللہ نے پیدا کیا۔ فیضان کو سمجھنا ہے تو ایک چراغ کو روشن کیجئے، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، اگر اس چراغ کی بتی سے کروڑوں اربوں چراغ کو سٹا دیا جائے تو سارے چراغ روشن ہو جائیں گے، لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ روشنی کٹ کر نہیں گئی ہے، روشنی کا جو فیضان ہے گرمی، اس گرمی سے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں چراغ جل گئے، اور پہلے چراغ کی روشنی جو کی تو رہی۔ یہ تمثیل، یہ مثال وہاں پھر نہیں ہو سکتی پورے طور پر، سمجھانے کے لیے ہم بول رہے ہیں۔ نور خدا سے نور مصطفیٰ بن گیا، یعنی فیضان سے، اور نور مصطفیٰ کے فیضان سے یہ سارا جہان بن گیا۔ فیضان اسی کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی قدرت سے، طاقت سے محمد رسول اللہ اپنے محبوب دانائے غیوب کے نور کو بنایا، اور نور محمدی کی طاقت سے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو جو نور سب سے پہلے بنا اور جس نور کے فیضان سے سارا جہان بنا، وہ نور آ رہا ہے تمہارے۔ قابل غور یہ بات ہے کہ تمہارے بیچ وہ نور آ رہا ہے، آ گیا۔ قرآن نے اعلان فرمایا جب یہ نور جسم میں، یہ روح جسم میں اللہ کے داخل کیے سے داخل ہو کر بطن آمنہ سے، آمنہ کے شکم مبارک سے جسم کی شکل میں آیا، اور 40 سال کی مدت عمر کی پوری ہونے کے بعد اس نور نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا۔ تو دنیا کا نقشہ یہ بنا کہ کفر کی تاریکی ایمان کی روشنی سے بدلنی شروع ہو گئی، ظلم کی ظلمت کو انصاف کی روشنی نے چیلنج کیا، باطل کو حق کے سامنے آ کر بھاگنا پڑا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے جب یہ نور نہیں آیا تھا پوری دنیا تاریک تھی، خاص کر عرب کا حصہ بہت زیادہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، شرک و بت پرستی اپنی جگہ پر تھی، گندے اخلاق عربوں کے تھے، ظلم و ستم عام تھا، لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری
दौर से हुआ करती थी। हुकूक तलफी का करना शान समझा जाता था और बच्चियों को कब्र के अंदर मिट्टी के अंदर दफना दिया जाया करता था। गोया कि कौन सी ऐसी बुराई नहीं थी जो अरब की सरजमीन में नहीं थी। जब अरब की सरजमीन में इतनी बड़ी बुराई थी, इतनी वसी और अरीज बुराई थी, जहां काबा था, तो बाकी दुनिया का क्या हाल रहा होगा। तो पूरी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। जब ये नूर आया तो अपना जलवा ये दिखाया कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। इस्लाम का नूर जब मक्के की सरजमीन से जाहिर हुआ तो 50 साल के अंदर में नबी और नबी के गुलामों ने इस्लाम के इस नूर को दुनिया के हर बर्रे आज़म में फैला दिया और दुनिया के हर हिस्से में कलमा इस्लाम पढ़ने वाले लोग नजर आने लगे, कुरान पढ़ने वाले लोग नजर आने लगे। मस्जिदों से ये दुनिया आबाद हो गई, खानकाहों के फलक शिगार नारे महल्लात नजर आने लगे, मदारिस का जाल बिछ गया और अल्लाह की सरजमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं था। आज दुनिया का कोना कोना अल्लाह के नाम से रोशन नजर आ रहा है। कलमा इस्लाम की सदाए दिल नवाज दुनिया के गोशे गोशे में सुनाई दी जा रही है। ये इसी नूर की बरकत से है कि इस नूर ने दुनिया को नूर बख्श करके उजाला दे दिया, रोशन और मुनव्वर कर दिया। तज्जातु मिनल्लाह नूर, और इस नूर के साथ वह किताब मुबीन कुरान पाक आ गया, अल्लाह की किताब आ गई, अल्लाह का पैगाम आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया। ज़बान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बोल रही है, बात अल्लाह की हो रही है, बात अल्लाह की हो रही है। नूर बोल रहा है, नूर के कलमात बोल रहा है। अल्लाह भी तो नूर है। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम नूर भी है। नूर की बात नूर कर रहा है और वो बात भी नूरानी है, ज़बान भी नूरानी, कलाम भी नूर का नूरानी कलाम, और नबी की जुबान भी नूरानी। अब जाहिर सी बात है, नूर का कलाम नूर की जबान से नूर बनकर दुनिया में आ जाए तो फिर दुनिया में और जिंदगी के हर शोबे में क्यों कर इनकलाब नहीं आ जाए। जिन लोगों ने इस नूर के दामन को थाम लिया, इस नूर के साए रहमत में जिन्होंने अपने आप को ला खड़ा कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को भी रोशन कर दिया, दिमाग को भी रोशन कर दिया, हाथों पैर को भी रोशन कर दिया, और उसके जिस्म के एक एक रूए में, एक एक बाल में नूरानियत आ गई, रोशनी आ गई, जिस रोशनी के सदके में आज हम नेकियों को देख रहे हैं, भलाइयों को देख रहे हैं, ईमानदारियों को देख रहे हैं, इंसाफ को देख रहे हैं, मुसावात को देख रहे हैं। जब तक इस्लाम नहीं आया था, अल्लाह का कलाम नहीं आया था, अल्लाह का नूरानी नबी नूर बनकर नहीं आया था, दुनिया तारीख थी, इंसानों के दिल तारीख थे, दिमाग तारीख था, हाथों पैर तारीख थे, दुनिया का कोशा कोशा तारीख था। जब कुरान आ गया, अल्लाह का नूर नबी आ गया, दुनिया के कोने कोने में, कोशे कोशे में रोशनी फैल गई। जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से ताबनाक बनाता है, लेकिन गारों में रोशनी नहीं पहुंचती, घर के उस कमरे में रोशनी नहीं पहुंचती जो कमरा के बंद हुआ करता है। अगर कोई तारीख है तो ये सूरज का कसूर नहीं है, ये उसके खुद उसकी अपनी कमी है। दुनिया में अगर कहीं किसी के अंदर तारीकी नजर आती है तो ये उसका कसूर है। नूर तो आफ़ताब रिसालत का नूर तो सारी दुनिया को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ ले आया। वो नूर कुरान हमारे सामने है, जिसके एक हर्फ को भी और एक ज़बर ज़ेर को भी कोई अदल बदल नहीं सकता है। अपनी महफूज शक्ल में वो कुरान हमारे सामने है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आईना है, जो अल्लाह के नूर की हयात तैयबा का आईना है। अगर आप
نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اللہ کا یہ نور اوجھل ہو گیا، اپنی عمر طبی سے آپ اس دنیا میں ٹھہر کر پھر اس دنیا میں چلے گئے، لیکن اسلام ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گوشہ گوشہ ہمارے سامنے ہے۔ کسی نے پوچھ دیا تھا طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت عائشہ سے، یہ بتائیے کہ نبی کا سراپا کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی بندگی کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر تم نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن کو دیکھو، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن میں نبی تمہیں جلوہ گر نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی قبر میں چھپ گئے ہیں ہماری ظاہری نگاہ سے، لیکن قرآن کی شکل میں ساری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی ہے، اور قیامت تک رہیں گے جب تک کہ قرآن نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہر انسان کے سامنے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ کھولے اور اللہ کے اس کتاب کے اندر اس کتاب کو پڑھ کے نبی کا مشاہدہ کرے، نبی کی زندگی کو دیکھے، نبی کے طریقے زندگی کو دیکھے، حتیٰ کہ قرآن نے نبی کی شکل و صورت کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو بس سمجھ لو جس طرح سے سورج دمدماتا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن نے نبی کے چہرے انور کی قسم کھا کر بتا دیا والضحیٰ، نبی ہمارا ایسا ہے جیسا کہ دنیا کے سامنے چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، بلکہ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی بھی مات پڑ جاتی ہے اگر نبی کا جلوہ زیبا پورے طور پر دنیا کے سامنے آ جائے تو کسی مخلوق کے مجال نہیں ہے کہ آپ کی نورانیت کو اور آپ کے چہرے کی دمک کو برداشت کر سکے۔ اس نور کو تو اللہ نے انسانی جسم میں پیوست کر کے بھیجا، اس کی مجال تھی کہ اس نور کو دیکھ لیتا، اس نور کو اللہ نے اولین مرحلے میں پیدا کیا، جسم کے سہارے سے نور کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم دوپہر میں سورج کو زیادہ دیر تک اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہماری آنکھیں چوہیا جائیں گی، اور برابر دیکھیں، بائسرار دیکھیں تو ہماری آنکھ بھی خراب ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ لیکن اگر ہم کسی آئینے میں سورج کو دیکھیں، کسی آئینے میں سورج کو دیکھیں تو جتنے گھنٹے بھی دیکھیں گے سورج کا سمے نظر آئے گا، لیکن ہماری آنکھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نور کا مشاہدہ جو نور کے روح مصطفیٰ ہے، کسی مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جسم کے سانچے میں ڈھال کر دنیا میں بھیجا تو دنیا کو مشاہدہ ہوا کہ اللہ کا یہ نور انسانی شکل کے اندر آمنہ کے پیٹ سے عبداللہ کا بیٹا بن کر مطلب کے خاندان میں قریش کے قبیلے میں مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوا، تاکہ دنیا جسم کے آئینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی کمالات کا مشاہدہ کر سکے، اخلاق کا مشاہدہ کر سکے، کردار کا مشاہدہ کر سکے۔ میرے بھائی، عظمت رسول، شان رسول ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی دوسرا مکمل بیان کر سکے یا کچھ بھی بیان کر سکے۔ اگر اللہ اپنی تعریف اور اپنے نبی کی تعریف اپنی تعریف کے ساتھ کیا نہ ہوتا تو کسی مخلوق کی مجال نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کرے۔ تعریف اللہ نے سکھایا ہے، اللہ کے سکھائے سے صحابہ نے نبی کی تعریف سیکھی ہے۔ کسی کے کمال کو بیان کرنا یہی تو تعریف ہے۔ اسی لیے غالب جیسا غزل کی شان میں، شکل میں نعت کہنے والا شاعر یہ کہہ کر عاجز ہو گیا، غالب ثناء خواجہ، فارسی میں نعت کا یہ شعر اس نے کہا ہے، غالب ثناء خواجہ بیضا گذاشت ہے، کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ کسی کے مرتبے کو بیان کرنا یہ اس کی تعریف ہے، اور محمد رسول اللہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے مرتبہ دینے والا ہی جانتا ہے، مرتبہ دینے والا ہی
جانتا ہے. اس لیے غالب نبی کی تعریف بس اتنا کہہ دو کہ نبی کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا ہے. نبی کی تعریف کرنا صرف اللہ کی شان ہے. غالب ثنا خواجہ بیان اللہ کے راستے اللہ کے نبی کی تعریف کو جزا کے سپورٹ کر دو، یعنی اللہ کے سپورٹ کر دو، اس لیے کہ اللہ ہی مصطفیٰ کے مرتبے کو پورے طور پر جانتا ہے. اور قرآن الحمدللہ کے الف سے لے کر الناس کے سین تک جہاں قرآن میں ایمان کی بات ہے، جہاں قرآن میں عمل کی بات ہے، جہاں قرآن میں انصاف کی بات ہے، جہاں قرآن میں معاملات کے صحیح ہونے کی بات ہے، گویا کہ موضوع کچھ بھی ہو، مضمون کچھ بھی ہو، عنوان کچھ بھی ہو، قرآن کا ایک ایک حرف محمد رسول اللہ کی شان عظمت کو بھی بیان کرتا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی بیان کرتا ہے، مرتبے کو بھی بیان کرتا ہے. اور مولانا سعدی نے تو یہ کہہ کر اپنا پلڑا جھاڑ لیا، لا يمكن الصلاة كما كان حقه. بزرگ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جیسی تعریف محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. بس اتنا کہہ دیا جائے تعریف میں، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے نبی کے کلمے کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے. ہم اس نبی کے سائے رحمت میں ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی دی ہوئی کتاب پر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے اسلام کو اس سرے سے لے کر اس سرے تک حق مانتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. عمل ہم نہیں کرتے، گنہگار ہیں، لیکن اسلام کو اس سرے سے لے کر اس سرے تک حق مانتے ہیں. شراب حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، سود حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، ظلم حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، نماز فرض ہے تو فرض مانتے ہیں، روزہ فرض ہے تو فرض مانتے ہیں، حق کو حق مانتے ہیں، باطل کو باطل مانتے ہیں، سچ کو سچ مانتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، حلال کو حلال مانتے ہیں، حرام کو حرام مانتے ہیں. یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی نبی کو دیا ہے سب حق ہے، اور رسول نے اللہ سے لے کر جو کچھ ہمیں دیا ہے سب حق ہے، سب سچ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کفر ہے. یہ تو ایمان ہے نا، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی بزرگی ہے جس کو یہ ایمان حاصل ہے. اور بغیر محنت کے یہ ایمان حاصل ہے. بغیر محنت کے ہے کہ نہیں؟ ہم مومن بننے میں کوئی محنت ہم نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی ہے محنت. ایمان لینے والے کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، ایمان لینے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے نبی کو بھیج کر صدیق اکبر کو ایمان دیا. ایمان لینے میں ابو بکر کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے، پھر جب انہوں نے ایمان دینے کا کام کیا تو ان کو بھی محنت کرنی پڑی. سب کو اللہ نے اس کے گھر میں جا کر نبی کے مقدس ہاتھوں سے ایمان کی نعمت عطا فرمایا ہے. سب کو جا کر. ہمارے یہاں بھی جو ایمان آیا ہے اللہ والوں نے یہاں آ کر ہمارے باپ داداؤں کو ایمان عطا کیا ہے. سچائی ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں نے یہاں آ کر ہمارے باپ داداؤں کو ایمان عطا کیا، اور ہم ہمارے پوروج جو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے ان کی اولاد میں ہو کر نسل بعد نسل ماں کے پیٹ سے مومن بن کر پیدا ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ماں کے پیٹ سے مومن بن کر پیدا ہوتے ہیں. ایمان لینے میں کسی کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے، چاہے پہلا شخص ایمان لایا ہو، چاہے اس کی اولاد میں قیامت تک ایمان والا بنے، کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن جب یہی ایمان جب آپ بانٹنے کا کام کریں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. نبی کو بھی محنت کرنی پڑی ہے، بڑی سخت محنت کرنی پڑی ہے. کبھی پاؤں لہو لہان ہوئے، کبھی پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی، کبھی گلے میں پھندا لگایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے،
حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا، قتل کی سازشیں ہوئی، صحابہ کے ساتھ کیا پیش آیا، اولیاء کرام نے جو اسلام کی دعوت دی دنیا کو تو ان کو کتنی محنتیں کرنی پڑی۔ تاریخ پڑھیے گا تب پتہ چلے گا ایمان دینے والوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور آج بھی جو لوگ ایمان دینے کا کام کرتے ہیں ان کو محنتیں کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ لینے والے تو ٹھاٹ سے لے کر ٹانگ پسار کے سوئے رہتے ہیں، دینے والوں کو رات بھر جگنا پڑتا ہے، کم سے کم تو محنت یہ کرنی پڑتی ہے، اسلام کو پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کلی باتا زبر زیر پیش پڑھا دینے کا نام اسلام ہے اور مولانا مولوی لوگ یہی کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے کا نام اور صرف لفظوں کے پڑھانے کا نام نہیں، معنوں کے پڑھانے کا نام اسلام ہے، لفظ کے ساتھ۔ اور لفظی کو پڑھ کے دیکھیے نا، اس میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں۔ لفظ ہی پڑھنا اگر آسان ہوتا تو مسلمان کا ہر بچہ قرآن صحیح پڑھ لیتا، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں 1000 کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا تو مشکل سے اس میں کا کوئی ایک ہوگا جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، مشکل سے۔ تو جب لفظوں کا پڑھنا آسان نہیں ہے تو معنوں کا پڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ جب حافظ بننا مشکل کام ہے تو عالم بننا کتنا مشکل کام ہوگا۔ حافظ صرف الفاظ کو رکھتے ہیں اور عالم قرآن کے معنی کو رکھتے ہیں، اور صرف لفظی معنی کو نہیں، تشریح و تفسیر کو رکھتے ہیں، اور ایک آیت کریمہ سے ہزار مسائل نکلتے ہیں، ان مسائل پہ بھی عالم کی نظر ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائی آج بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ باقی پیٹ سے ایمان والے ہو کے بن کے آ گئے، لیکن اس وقت تک کسی کا ایمان نہیں بچے گا جب تک کہ عالموں کی محنت کا سہارا نہ لے وہ، اور عالموں کے سائے میں وہ نہیں جائے، اس کا ایمان نہیں بچ پائے گا۔ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، کم سے کم 40 گانے کے شعر ایسے ہیں، فلمی گانے کے 40 شعر ایسے ہیں جن پر میں نے خود فتویٰ لکھا ہے۔ کھلا کفر اس کے اندر ہے، اور کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ کفر کی تائید بھی کفر ہے۔ کفر کی تائید بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر سے رضامندی بھی کفر ہے، کفر سن کر اس سے لذت لینا بھی کفر ہے۔ اب بتاؤ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا؟ گانے کا شعر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت کھلا کفر ہے۔ کس نے بنایا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی نے بنایا، اور سوچتا ہوگا۔ اب خدا جب آسمان سے اس زمین پر دیکھتا ہوگا، مطلب خدا کو دیکھنے کے لیے زمین پر آنکھ چاہیے نا، آسمان سے دیکھ رہا ہے، آسمان نہیں تھا تو خدا کیسے دیکھ رہا ہے؟ شعر کے دونوں مصرے کھلے کفر ہیں۔ جو گانا سننے والا اس شعر کو سنے گا اور خوش ہوگا، لذت لے گا، اس کو اسلام سے خارج ہونے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا روپیہ پیر، معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نہ باشا۔ کتنی بڑی توہین ہے۔ روپیہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی ان سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، جوانوں سے اور ان بوڑھوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو فلم کا بھی بائیکاٹ کرو، فلم کے گانوں کا بھی بائیکاٹ کرو، ورنہ لا علمی میں کافر ہو جاؤ گے، اور کسی مولانا سے فتویٰ پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ فتویٰ بتا کر آپ سے توبہ کرا لے اور پھر آپ کو ایمان کے دائرے میں لا کھڑا کرے۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھ دینے سے اس بات کی دلیل نہیں بنے گی کہ آپ مسلمان مرے ہو، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، بہت
بہت ہی برا اور بدترین کافر تھا، اس وقت نماز جنازہ منافقوں کے پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، میرے رسول نے نماز جنازہ پڑھ دیا، اس کے باوجود اللہ نے آیت اتار کر منع بھی فرما دیا کہ آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھیے، رسول کے نماز جنازہ پڑھ دینے کی وجہ سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ تو کوئی مولانا پیر اگر نماز جنازہ پڑھ دے اور آپ دل میں کفر کو چھپائے رکھے ہوں تو نہ وہ نماز جنازہ نماز ہوگی، نہ وہ مغفرت ہوگی، اور نہ وہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ اللہ کے نزدیک مسلمان قرار دیا جائے۔ کسی کے نماز پڑھ لینے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مومن ہے۔ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے تو منافق کہلائے، اوپر سے مسلمان نیچے سے کافر، اندر سے کافر۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے۔ تو بھائی میرے، ربیع النور کا مہینہ ہے، اس میں نور تشریف لایا ہے، محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے، اور قرآن جو نور ہے آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، جو نور صبح قیامت تک دیکھنے کو ملے گا۔ آپ رد شمس یعنی سورج کے پلٹنے اور پلٹانے کا معجزہ سنتے ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ سنتے ہو، دیکھتے نہیں، لیکن قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جس کو ہر مسلمان کیا ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور جب دیکھنے والے نے قرآن دیکھا تو اور قرآن میں محمد رسول اللہ کو پڑھا تو میں نام بھول رہا ہوں، ایک عیسائی رائٹر فلسفی جب قرآن کو پڑھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اس کے سامنے آئی اور عربی سیکھ کر کے عربی زبان میں اس نے قرآن پڑھا تو سیرت مصطفیٰ پر ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام رکھا الرجال وآذرهم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس اولاد آدم میں 100 لوگ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو سدھارا ہے، دنیا کی اصلاح کی ہے، اور یہ لوگ دنیا کے ہیرو بنے ہیں، لیکن ان 100 ہیروؤں میں، سدھارنے والوں میں، مصلحین میں سب سے بڑی شان اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ ایک عیسائی بول رہا اور عربی میں قرآن کی کتاب لکھی ہے۔ جے پرکاش نارائن نے کہا کہ محمد جو اسلام کے پیغمبر ہیں انہوں نے ایسا دین لا کے دنیا کو دیا ہے اور ایسی کتاب قرآن لا کے دیا ہے، مسلمانوں نے اس قرآن تک پہنچنے کے دروازے کو بند کر رکھا ہے، اسلام تک پہنچنے کے دروازوں کو مسلمانوں نے اپنی بدعقیدگی اور بدعملی سے بند رکھا ہے۔ اگر یہ دروازے کھلے رہتے تو دنیا کی ساری قومیں کلمہ اسلام پڑھ کے قرآن کے سائے رحمت میں آ گئی رہتی۔ جے پرکاش نارائن کا کام ہے، ہم لوگ ہیں جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن کے حوالے سے ہم اور کچھ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وطانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ کی تجلی ہوئی تھی اور زمین چمک گئی تھی، پہاڑ چمک گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، محمد رسول اللہ کا قدم ناز دنیا کے اندر آ گیا تو اس سے وہ روشنی پھوٹی جو کوہ طور پر تجلی الہی سے پھوٹی تھی، اس لیے کہ یہ بھی نور بن کر آ رہے ہیں، تجلی بن کر آ رہے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ قرآن کو دیکھ لو، محمد رسول اللہ کو آپ نے دیکھ لیا، قرآن کو پڑھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھ لیا، قرآن کو سیکھ لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے آئینے میں آپ کو سراپا دکھنے کو مل جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، پوری نہ سمجھا جائے تو کچھ بھی تو سمجھا جائے، اتنا بھی تو سمجھا جائے جس سے اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے ہم علامہ اقبال کے لفظوں میں یہ دعا کہہ کر اپنی تقریر کو، اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔